اور ہم قرآن جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں کھل جائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رب العالمین ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں ان کو خاص طور پہ میں شکریہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آگے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جتنی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور پھر ان کے میسیجز جو مجھے آتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آنیسٹلی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہنے کے، ہمارے اتنی اوقات نہیں ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی کہتے ہیں کہ ایک قدم میرے راستے میں چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بھاگ کے انسان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب دوسرا یہ تھا کہ جو زیادہ تر کویسچن تھے اس مہینے، رجب کے مہینے کے بارے میں، اور کویسچن یہ تھے کہ اس مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا سنت کے مطابق اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ میں نے انڈیویجولی بہت ڈیٹیل سے آنسر کیا تھا، لیکن دین آئی ریئلائز کہ میرا اپنی فیملی میں جیسے اپنے بچوں میں بات کر رہی تھی، تو جب ایسی کوئی عبادت کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ اکثر، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ لوگ کہتے تو حرجی کیا ہے، سب سے پہلی بات۔ اور آپ بلیو کریں یہ سیم کویسچن جس وقت میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، میں نے حدیث خود سے نہیں پڑھی تھی، تو یہی کویسچن میرا بھی ہوتا تھا، آخر حرج کیا ہے؟ اگر ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ایٹ لیسٹ اس دن تو کر رہے ہیں۔ یہی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، اسی سوال کو آپ آج اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے نا وہ ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین وہ بھی ظاہر کر دے، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ آج انشاءاللہ پروگرام میں میں خاص طور پہ، اب بلیو کریں جیسے معجزہ نہیں ہوتا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کویسچن تھا، جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا تو اس کا جواب مل گیا۔ اور اکثر اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ 99.9% آپ ان سے یہ بات سنیں گے کہ آج دل میں یہ کویسچن تھا اور جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ بالکل اس دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ رجب کے بارے میں اتنے سوال تھے، میں جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور کیونکہ میسنجر پہ جواب دے رہی ہوتی ہوں تو 1 منٹ میں مشکل سے تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اور میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ ان کو شاید سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں ان کو کنونس کر سکی کہ نہیں کر سکی۔ تو پھر میں نے جب آج کا پروگرام، آج کی کلاس تیار کرنے کے لیے میں نے قرآن کھولا اور اگلی آیت دیکھ رہی تھی کہ میں کون سی آیت پڑھانی ہے، اور آپ بلیو کریں کہ سبحان اللہ کی آیت بالکل وہ تھی جو رجب کے مہینے کے بارے میں آج ہماری ڈسکشن ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا میرے سامنے رکھ دی کہ دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس، تو آج انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جیسے ہمارے ہمیشہ سے ہم اپنے پروگرام میں اپنے آغاز کرتے ہیں حدیث سے، تو آئیے سب سے پہلے ہم مشکات المصابیح، کیونکہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اس میں نماز کا بیان کا جو چیپٹر تھا میں وہ پڑھ رہی تھی، تو اسی کی حدیث انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ رجب کے مہینے کا تحفہ بھی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں تحفے میں دی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن شعیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ بات اس لیے حدیث ہے کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کس عمر میں نماز کا کہیں، کتنی سختی کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، ان کو عادت کیسے ڈالیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو حکم دینا شروع کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو۔ یہ کون کرے گا؟ جو ماں باپ خود نماز پہلے پوری پڑھیں گے تو وہ بچوں کو کہیں گے نا۔ تو انشاءاللہ سب آف کورس آپ پڑھتے ہوں گے، میں ایسے ہی آپ کو مذاق سے کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بستر علیحدہ کر دو۔
کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے سلا دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ساتھ بچوں کو سلا دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ اس کے بعد ایک اور اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لے گئے، مطلب ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ درخت تھے، تو 2 ٹانیوں کو انہوں نے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا اور کہا اے ابو ذر، کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک، کتنا خوبصورت لفظ لگتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، تو اللہ اس کے گناہ اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے ان ٹانیوں سے پتوں کو جھاڑ دیا، اور وہ خزاں کا موسم تھا ڈیفینیٹلی۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور اب ایک اور حدیث تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، یہ بڑی خطرناک، بڑا ڈر آتا ہے ایسی بات سن کے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور مومن کے درمیان، مسلمان اور منافق کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا، وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے اس کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں، پھر دوبارہ سے ویسا سر جیسے نارمل سر ہو جاتا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر نارمل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ سر پہ چوٹ لگی تھی چلو کچل دیا، اس کے بعد تو ختم بات نا۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ چوٹ لگی ختم ہو گیا، لیکن دیکھیں قیامت کے دن مطلب فار ایور ایسا وہ عذاب ہوگا، اور یہ کیوں ہوگا؟ جو نماز کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا جب وہ معراج پہ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو، اور سب سے بڑی بات ہے ہماری اولاد کو، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی ذریات کے لیے بھی دعا کیا کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیچارے کتنی دعا کریں گے کتنی نہیں۔ ہم ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے، کیونکہ دیکھیں وہ دعا جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے ہمیں بھی تو کسی کی دعا ہی لگی ہے نا، ہمارے ماں باپ کی دعا لگتی ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری دعائیں لگیں گی۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو آیا پڑھی تھی، کیونکہ وہی اس کا بیس وہی ہے، کہ آیت نمبر 103۔ اب آپ پلیز اپنا مصحف کھول لیا کریں، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں اپنا قرآن پاک کھول لیا کریں، تاکہ جب اپنی آنکھ سے آپ آیا کو دیکھتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گی، پھر ہمیشہ آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر رہ جاتی ہے، اور پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم ریگولر پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں اس طرح سے سمجھ آتی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں کہا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام، کہ اللہ نے یہ 4 نام بتائے تھے نا، جو ان کے اونٹنیاں تھیں، ان کو وہ اونٹ تھے، ان کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے نہیں بنایا، اور کیا پھر آگے کہا تھا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ یفترون علی اللہ کذب، تو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا آخر تک، آخری 1 گھنٹے تک، کہ یہاں پہ کیا تھا، کوئی عبادت کی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیں بحیرہ تھا، صائبہ تھی، وسیلہ تھا، جو بھی ان کے اپنے پرسنل اونٹ تھے۔ اگر سوچا جائے تو آج جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ان کے اپنے اونٹ تھے، انہوں نے اگر نہیں ذبح کرنے کا سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اس کا دودھ جو ہے یہ جو بتوں کے نام جا کر دیتے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ پیا کریں گے، اور بتوں کے نام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے اللہ کی طرف۔ دیکھیے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے،
ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکار کرتے تھے. وہ بتوں کو، بت جو تھے نا وہ ان کے نیک لوگ، جو ان کے پیچھے نیک لوگ تھے، حضرت پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کا جیسے آغاز ہوا تھا، تو ان کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے درخواست کریں گے اور اللہ ہماری دعائیں پوری کر لیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے جانور بھی نہیں ایسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی کے نام کر دو، یہ نہیں کر سکتے ہو. اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یفترون علی اللہ کذب، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے ان کا حلال، ان کا یہ کہنا کہ ایسے کر سکتے ہیں. دیکھیں اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. حکمران کون ہے؟ پریزیڈنٹ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ادھر اس دنیا میں، پوری دنیا میں قانون کس کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا نا. فار ایگزامپل میں امریکہ میں ہوں، میں ہیوسٹن میں ہوں، یہ تو ہر جگہ پہ ٹریفک لاز ویسے ہی، میرا خیال پاکستان میں بھی وہی ہے نا کہ ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو ٹکٹ مل جائے گا. اب یہاں پہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ریڈ لائٹ کراس کر لیتی ہوں یہ دیکھ کے کہ ریڈ لائٹ تو اس لیے لگی ہے نا کہ یہاں سے گاڑی آئے گی، وہاں سے آئے گی، تو ٹکر نہ ہو جائے. تو میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں کھڑی ہو کے یہ دیکھتی ہوں کہ ادھر بھی گاڑی نہیں آ رہی، سامنے سے بھی نہیں آ رہی، تو چلو خیر ہے، میں کراس کر کے چلی جاتی ہوں. اب جیسے ہی میں کراس کرتی ہوں، پولیس والا آ کے مجھے روک لیتا ہے اور مجھے ٹکٹ دینے لگتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، میں نے تو ادھر بھی دیکھا تھا، ادھر بھی دیکھا تھا، گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں تو چل پڑی تھی اس لیے. اب کیا ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے تو ٹکٹ نہیں لینا؟ تو وہ بڑے پیار سے آپ کو سیدھا جیل میں لے جائیں گے. اتنا قانون آپ کسی ملک کا اب توڑ دیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ جیل میں لے جائیں گے. تو اللہ کے قانون اتنی شوق سے، اتنے زبردست طریقے سے ہم توڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگ رہا کیا. اب یہی بات آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پہلے ہم یہ تو سمجھے نا کہ دین میں جب ہم ایڈ آن چیزیں کرتے ہیں تو اس کی کیا رخصت ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پھر جو ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمارے لوڈ ونز آپس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. وہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ اگزامپل دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ آپ کو پورا یاد ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا تو ساتھ ہی ایک اگلا سینٹنس کیا تھا کہ اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. جو اس کو ایکسپٹ کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ خسارے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب نمبر 2، اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں یہ کہا تھا، جب جگہ دکھائی تھی کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے. وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے سے بخشش مانگتے ہیں اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے. دیکھیں خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وہ نیک کام کر رہے تھے، تو توبہ کس کی کر رہے تھے؟ ساتھ معافی کس چیز کی مانگ رہے تھے؟ استغفار کس چیز کے لیے کر رہے تھے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں پہ، اب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، بن گیا، اب ہماری جس طرح بھی ہمارا دل چاہے گا ہم طواف رائٹ سائڈ سے کریں، لیفٹ سائڈ سے کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹھ کے کریں، کچھ بھی کریں، کر سکتے تھے نا. عبادت کا طریقہ تو کسی طرح بھی وہ اللہ کو اللہ کی بات، اللہ سے بات کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ آرینی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھا عبادت کے طریقے، مناسکنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طریقے دکھائے پھر کہ کس طرح سے حج پرفارم کرنا ہے، کس طرح سے اس کی عبادت کے طریقے ہیں. آدم علیہ السلام نے، یا جیسے آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس دنیا میں، سب سے پہلے تو ہدایت تو اللہ کی، وہ تو یہ نہیں تھا کہ اچھا تم جاؤ دنیا میں اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرح سے منانا ہے، اللہ کو کیا ہے کھڑے ہو کے کچھ بھی بات کر دو. طریقے سکھائے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں
آخری جب 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا عرفہ کے میدان پہ. ابھی ہم نے اسی سورہ میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکملتو، میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر نعمتی، اپنی نعمت کو، وَرَدِیتُ اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے میں راضی ہو گیا. اتنی بڑی آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے جب حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت جس سے نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، ایک تو حج کے بعد کی عید تھی اگلے دن، اور وہ جو عید کا کیونکہ جمعے کا روزہ تھا نا، کہ ایک جمعے کی عید تھی اور دوسری اس آیت کی وجہ سے بھی خوشیاں منائی گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ اب دیکھیے کمپلیٹ کیا چیز ہوتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ کو ایک باکس دیتی ہوں جس کے اندر جولری ہے اور پوری بھر کے میں پوری پیک کر کے آپ کو ایک باکس دے دیتی ہوں. اب آتے ہیں ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے جولری کا باکس بھرا ہوا مل جائے گا. اب دیکھیے آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو ایک اور سیٹ پسند آ جاتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس باکس میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، تو باکس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، کمپلیٹ ہے، اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کریں گی؟ اب کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں سے نکالیں گی اور دوسری اس کے اندر ڈال دیں گی، ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی سننا، کوئی نہ کوئی فرض، کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکالنی پڑے گی دوسری ایڈ کرنے کے لیے. دین میں آپ دیکھیں کوئی چیز عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے فکس کر کے کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے. دیکھیے ہم کیا نماز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ چلو جی ثواب کی خاطر، لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، تو حرج کیا ہے، صبح فجر میں ہم 2 فرض جو پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 فرض کی جگہ ہم 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ہم زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں. ظہر میں ہم زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، تبھی تو سنت پڑھتے ہیں، تبھی تو نفل پڑھتے ہیں. اب ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین ہی آخر نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا جاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ شہد کھانے سے اپنے آپ کو منع کیا تھا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، رائٹ؟ اپنے اوپر جیسے قسم کھا لیتا ہے بندہ کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو منع نہیں کر سکتے، حلال اور حرام نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے ہم دین میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. اب یہاں پہ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ رجب کے بارے میں اب ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ دین کے بارے میں، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین ایکچولی کیا ہے. دیکھیں وہی بات، جیسے حج ہے تو حج کے مہینے میں ہی کرنا ہے، حج کے دنوں میں ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو جی اب مجھے ٹائم ہے تو میں حج جا کے اب کر آتی ہوں، جانا تو ادھر ہی ہے، انہی جگہوں پہ جا کے حج پرفارم کروں. نہیں، حج کا جیسے طریقہ ہے، جس طرح کا ہے اسی طرح سے کرنا ہے. روزوں کے مہینے ہیں، عبادت کے نفل کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں. اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں جو عبادت ہیں پہلے تو ان کو دیکھ لیں، کیونکہ میں اس لیے بھی زیادہ آج ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ میری بہن نے تھرسڈے سے مجھے ایک دن پہلے سے فون کرنا شروع کر دیا تھا کہ تھرسڈے کی نماز نہیں بھولنا. اور نماز میں کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں. ایسے آپ کو کس نے یہ بتایا پڑھنے کا؟ تو اس نے پھر مجھے ایک واٹس ایپ پہ پوری ویڈیو بھیج دی کہ اس نماز سے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب دیکھیے اس کے علاوہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو جاگا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے. نمبر 2، اس کے اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے.
फिर नंबर 3 ये होता है कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के जो कुंडे हैं उनके लिए। अब ये बात हम, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फिर से ये कह दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को खोल दे, या अल्लाह हमारे दिमागों को खोल दे, ताकि हमें वो चीज समझ आ जाए जो हक है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इबादत को हमें आदत होती है ना करने की, तो फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ये बताता है कि जी ऐसे ना करो, क्योंकि हम कर रहे होते हैं इतने सालों से, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये उस बंदे पे गुस्सा आता है, और हम अपने आप को जिद में आके हम उसको नहीं लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को देखें और अपने आप से ऑनेस्ट होके देखेंगे कि ये चीज क्या ठीक है कि नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो मेराज के बारे में हम देखते हैं कि जो कहते हैं 27 रजब के बारे में, जो पूरी रात इबादत करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरी अम्मी भी कहा करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे, हम पूरी रात इबादत करते थे। और आगे आज जो आयत पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी वहां से देखेंगे कि रजब मेराज के बारे में को ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना 30 से ज्यादा आपको रवायात मिलेंगी, 30 से ज्यादा रवायत मिलेंगी। किसी में साल फर्क है, किसी में महीना फर्क है, किसी में दिन फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर 30 में से फॉर एग्जांपल 4-5 आपको रवायत मिल भी जाती हैं कि वो 27 रजब भी थी जिसमें मेराज हुई थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तो अगले साल सहाबा ने ये रात की इबादत को खास किया था? चलिए, सहाबा ने नहीं किया तो ताबईन ने किया था। क्या तबा ताबईन ने किया था? नहीं किया था। अब आप देखिए कि अगर, अब नंबर 1 ये देखिए कि आखिर इतनी बड़ा वाकया था, मेराज का वाकया इतना बड़ा वाकया था, कोई छोटा वाकया तो नहीं था, तो आखिर इसके बारे में तारीख का क्यों नहीं पता? क्यों 30 से ज्यादा अकवाल मिलते हैं कि ये डेट थी, शायद ये थी, शायद ये थी? वजह यह है कि उस जमाने में तारीखों को सेलिब्रेट नहीं करते थे। उस जमाने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सबक मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो कोई वाकया होता था ना, उससे सबक लेते थे कि ये वाकया क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, मेराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए थे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या तोहफे अता किए थे, उसके बारे में सारी चीजें थी। इसी वजह से हमें कभी भी, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में हमें इख्तलाफ आता है ना, डेट का पक्का नहीं पता, लेकिन वफात का पता है, क्योंकि उस जमाने में लिखना शुरू हो गए थे, कुछ पता था। लेकिन उस जमाने में नहीं पता था, हम वो अंदाजा लगाते हैं कि ये तारीख होगी, ये होगी, ये होगी। इसी तरह से उस जमाने में क्योंकि रवाज ही नहीं था, तो पता ही नहीं था। अब अगर ये पता भी था तो फिर नंबर 2 वही बात आ जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया था, उसके ना कहा था उसके बारे में, ना सहाबा ने किया था। हाँ, अगर वो उस रात को आपकी आदत है, आप तहज्जुद गुजार है, आप पढ़ते हैं, आप उस रात को भी पढ़े, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें पढ़ना चाहिए। अगर आप उस रात को, आपको आदत है, फॉर एग्जांपल रोजे रखने की आदत है, आप एवरी मंडे का एंड थर्सडे का रोजा रखते हैं, अय्याम 20 का जो 3 दिन के हम महीने के रोजे हैं, उसके अंदर यही तारीख आ जाती है, फिर रोजा रखते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप खास उसको इबादत समझ के, सवाब समझ के एक एड ऑन चीज कर दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, क्योंकि आपको वो हदीस याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कोई मेरे ऊपर झूठ बोल के कोई बात करेगा तो वो अपना ठिकाना दोज़ख बना ले। लोग इतने आराम से जब ये बात कह देते हैं ना कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था और किया था, इसलिए हम कर रहे हैं। अब देखिए कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मेराज की बात हो रही है, तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा-सा आपको मेराज के बारे में बता दूँ, क्योंकि रजब का सबसे खूबसूरत, देखिए अगर मनाना ही है ना, तो फिर सबसे खूबसूरत ये बात है कि अगर आपको ये लगता है, फॉर एग्जांपल आप इसी पे हैं कि इस दिन रजब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, तो फिर अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें और उनको बताएं कि मेराज क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे लेके गए थे, वहां पे हमें क्या तोहफे दिए गए थे, मुसलमान उम्मत को क्या कहा गया था, क्या पैगाम दिया गया था, ताकि ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है, ताकि हम ये चीजें अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। अब जब हमें नहीं पता होगा कि मेराज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा क्या था, मेराज क्या था, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा था, तो हम अपनी नस्लों को क्या बताएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको
معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورت بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک وقت میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ کیوں ایسے کیا تھا؟ تاکہ دکھائے اس کو، من آیاتینا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا، ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی، کیا حال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کے فادر تھے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھی کیونکہ وہ سردار تھے، اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب۔ اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے، گھر جاتے تھے، تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی، تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے سٹرونگ ان کے ریلیشن تھے وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں، کہ بہت سیڈ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا۔ اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے وہ نکال کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں آب زمزم سے دھو کے اس میں ایمان اور حکمت کا نور بھر دیا، اور پھر واپس اس کو سی دیا گیا تھا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حتیم کے ایریا میں جاتے ہیں، وہی جو ڈی کا ایریا ہے نا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خانہ کعبہ میں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں سے براق پہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ سے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی کیونکہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، 40 دن کا سفر تھا، اور وہ ایک لمحے کے اندر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ براق اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پاؤں کے حد نگاہ تک جہاں تک نظر جاتی تھی کہ اس کا اگلا قدم وہاں تک جاتا تھا، اور وہاں سے لے کے پھر براق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گیا فلسطین میں۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ڈفرنس آتا ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھائی تھی، کچھ نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تھے آسمان دنیا سے معراج کے بعد واپس آئے تھے تب پڑھائی تھی۔ لیکن اینی وے وہاں پہ جب جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کو وہاں پہ کہتے ہیں ابھی بھی نشان ہے اس پتھر پہ کہ وہ سوراخ کر کے وہاں پہ براق کو باندھا، اور پھر وہ اندر گئے، وہاں پہ تمام انبیاء تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان دنیا پہ، پھر یہاں پہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ اسراء کا واقعہ، اسراء تو زمینی سفر تھا کہ بیت اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس میں ان کو لے گئے، اور وہ سارا سفر تھا۔ اب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی، یہ سیکنڈ آتا ہے جس میں سورۃ نجم میں اس کے بارے میں کچھ آتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہے لیکن کچھ اشارہ وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ سے پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کے گئے، اور پھر اتنی خوبصورت بات کہ پہلے دیکھیں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ تھا۔ دیکھیں کبھی کوئی پوچھتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، کبھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے، حضرت موسیٰ کے ہم پڑھتے ہیں معجزے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دیکھیں یہ معجزہ، اور پھر قرآن تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ بلایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پہلے آسمان پہ
جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں تو پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ نبا میں آتا ہے کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، تو کہ آسمان جو ہے وہ فتحت السماء کے آسمان کو قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال، اور جو پہاڑ اس دن چلیں گے، فکانت سرابا، اور وہ پورے جو ریت کی طرح کے ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا ہم سورۃ نبا میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پہلے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، یہ آپس میں کزن بھی ہیں، خالہ زاد بیٹے ہیں، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری دنیا میں کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی دوبارہ سے باری نہیں آتی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ، اتنے فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کی ایک دفعہ طواف جو کرتے ہیں نا، ان کی باری واپس نہیں آتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جتنی دفعہ چاہیں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، ہم اتنی دفعہ طواف کر سکتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بیری کا درخت تھا، کہتے اتنا خوبصورت وہ درخت تھا کہ پورا درخت جیسے سونے، یہ ایکچولی ہوتا ہے نا کہ اگزامپلز دی جاتی ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا کی خوبصورتی ہماری نظر میں جو ہے تو ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ وہ پورا درخت سونے کا، اور اس کے اوپر جو پروانے ہوتے ہیں نا، جیسے ٹڈیاں ان کو کہتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جیسے پروانے اوپر جاتے، جیسے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، وہ بھی سونے کی، اور کہتے ہیں اس کے اوپر نور کے ہولے، اتنا خوبصورت وہ درخت، اور اتنا بڑا درخت جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے بالکل پاس جو تھی وہ جنت الماوا تھی۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دکھائی گئی۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کلموں کی، قلم جو تھے پین کی، کلموں کی آواز سنی، اللہ اکبر۔ اور آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلموں کی آواز ہے جو ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہے، روز کا ہمارا کہ کیا ہوگا، رزق کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، وہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے فرشتوں کی جھگڑنے کی آواز سنی آپس میں، تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو مسجد کی طرف جاتے ہیں نا، ان کے قدموں کے جو ثواب ہے اس کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ میں لکھوں گا اس کا ثواب میں لکھوں گا۔ یہ چیزیں بتانے والی ہیں کہ معراج پہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چیزیں کرنی ہے۔ یہ جس سے بالکل وہی بات ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ کی طرح، کہ ہمیں پتا چل گیا کہ اچھا یہ چیز ہوگی، یہ چیز وہاں پہ قیامت کے دن ہوگی۔ اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جنت میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کو قدموں کی آواز آئی، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلال کی قدموں کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہے ہیں تو بلال اس سے پہلے ہی ادھر موجود تھے، وہ مؤذن تھے نا، اس لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس فرشتوں کی گروہ سے گزرتا تھا تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ اپنی امت کو کہیں حجامہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وہ جو کپنگ ہوتی ہے نا، کپنگ ایک تو ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، ایک ویٹ کپنگ ہوتی ہے۔ ڈرائی کپنگ کیا ہوتی ہے، ویٹ کپنگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ کپ لگا دیتے ہیں، وہ جیسے بلڈ تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑے چھوٹے جیسے کیا کہنا چاہیے، بلیڈ کے ساتھ یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے۔ جو حجامہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے یہ کورس کیا تھا،
تو وہ बहुत क्योंकि ये सुन्नत से साबित है ना, तो वो छोटे-छोटे कट लगा देते हैं, फिर उससे खून निकलता है ना जो, फिर वो वापस उस पे कप लगाते हैं, खून उस पे सक हो जाता है। और वो एक्चुअली क्या होता है कि वो गंदा खून होता है जो निकल जाता है। तो कहते हैं कि मैं जो फरिश्तों के उसके जमात के से गुज़रा, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म दें। तो अगर आप लोगों ने नहीं कराया हो तो आप ज़रूर करा लीजिएगा, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे ना, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना। अल्लाह अकबर। तो सलाम देना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को ये कहना कि उनको बताए कि जन्नत की मिट्टी जो है ना ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, और इसके अलावा यहाँ पे लेकिन उसका पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है। तो उस पे काश्तकारी करो, और काश्तकारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश्तकारी कैसे करनी है? तो उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को कहें कि वो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पहले उन्होंने कहा। और कुछ रवायात में मिलता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, जो हम पढ़ते हैं तीसरा कलमा, तो ये पढ़े ताकि वो जन्नत में दरख्त अपने लगाए, अपने घर बनाए। अब देखिए आसमान तो ऊपर है ना, आसमान के ऊपर मोतियों के पूरे पूरे महल्लात हैं, उधर सोने के महल्लात हैं, उधर डायमंड्स के महल्लात हैं। इतना खूबसूरत ऊपर पूरी की पूरी जन्नत ऊपर हमारे लिए इंतजार कर रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे जो अमल हैं उनको कबूल कर ले, और हम कोई ऐसा अमल ना करें जो मेरे रब को कबूल नहीं है और जिसका हमें आगे जाके जवाब देना होगा। और वही फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहां पे मुझे दोज़ख भी दिखाएगी। अल्लाह अकबर। और वहां पे दिखाया गया गीबत करने वालों का क्या अंजाम होगा, कि जो लोग गीबत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको मुर्दार खिलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि वो लोग जो ऐसे वाज करने वाले, ऐसे आलिम जो वाज करते, लोगों को तो नेकी की बात करते लेकिन खुद अमल नहीं करते, तो उनको कहते हैं कि कैंचियों के, आग की कैंचियों के साथ उनकी जुबान में काटी जा रही थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनकी इतना उनके चीख रहे हैं और उनकी जुबानें जो है वो आग की कैंचियों से काटी जा रही हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये बेअमल खतीब थे, जो लोगों को तो हुक्म देते थे, लोगों को नेकी की बात बताते थे, लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह अकबर। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने देखा सूदखोरों का अंजाम, वहां पे देखा कि उनके पेट जैसे बड़े बड़े घड़े होते हैं ना, मतलब ऐसे बड़े बड़े बने हुए, उनके अंदर आग थी, और वो कहते हैं कि वो उठने की कोशिश कर रहे थे और बार बार वहां पे गिर रहे थे, और उनके पेटों, उनके ऊपर से आले फिरौन के जो खौफनाक किस्म के जानवर थे वो उनको अपने पांव के तले रोंद रहे थे। और फिर देखा कि यतीमों का माल खाने वालों को वहां पे देखा कि उनपे क्या अजाब हो रहा है। और फिर वो जो लान तान एक दूसरे को करते हैं, चुगलियां लगाने वाले का तो मैंने पहले आपको बताया, जो आंखों से इशारे करते हैं, उनका अंजाम देखा। और इसके अलावा फर्ज नमाजों को छोड़ने वाले, अल्लाह अकबर, जो गरा समझते हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनके सर जो है वो पत्थरों से कुचले जा रहे थे। इसके अलावा भी बेशुमार अहादीस मिलती हैं, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि उस वक्त में क्या हुआ था। वो जो मिराज थी जिसको हम ये सेलिब्रेट करते हैं, देखें मिराज में क्या एक दिन की इबादत थी? वो जो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के क्या किया था, तोहफे क्या दिए थे? नंबर 1 ये तोहफा दिया था कि नमाज का तोहफा था। 50 नमाजों का पहली दफा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला। जब वो वापस आ रहे थे तो हजरत मूसा ने पूछा, जैसे हम नहीं पूछते कि अम्मी से क्या तोहफा मिला, तो इसी तरह से उन्होंने खुशी से पूछा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको क्या तोहफा दिया? तो हजरत मूसा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 50 नमाजें मिली हैं। हजरत मूसा ने कहा कि नहीं, तुम वापस जाओ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास और जाके उनसे इसमें कमी करवाओ, क्योंकि मेरी उम्मत को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे दिया था, लेकिन वो नहीं कर सके थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं वापस गया, मैंने जाके अल्लाह सुब्हाना ताला से उसमें कमी का कहा। कुछ कहते हैं 5-5, कुछ कहते हैं 10-10। तो वापस आए, फिर पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10 कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, वापस जाओ। फिर वापस गए, फिर 30 हो गई, फिर वापस गए 20 हो गई, फिर वापस गए 10 हो गई।
پھر واپس گئے، پھر 5 ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر واپس جاؤ، اپنے رب سے کہو کہ اس میں بھی کمی کرے، کیونکہ میری امت نے نہیں کیا تھا، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور آج دیکھیے اللہ اکبر، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں وہاں جا کے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو تھینک یو کہنا پڑے گا، ورنہ آپ دیکھیے کہ 50 نمازیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ تو 5 نمازیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جا رہا، مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ میں اتنی دفعہ واپس گیا ہوں تو اب اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سورت جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، اس کے آخری 2 جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی، وہ آسمان دنیا، پورا قرآن دیکھے زمین پہ نازل ہوا تھا، وہ 2 آیات جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ نازل ہوئی تھی، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایوری نائٹ کو یہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی کفارت کر جائیں گی، مینز کہ اگر فار ایگزامپل تہجد نہیں پڑھ سکے، بھول گئے یا رہ گئی کسی طرح سے تو اس کو بھی کفارت کر جائے گی۔ بعض دفعہ بعض مفسرین نے کہا کہ اگر اس دن بہت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کریں گے، کیونکہ اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو شرک نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیں گے الحمدللہ، اور پھر ایک نیکی کرنے پہ 10 نیکیوں کا جو ثواب ہے، یہ بھی وہاں کا تحفہ تھا جو معراج پہ ملا تھا۔ تو دیکھیے نماز جو ہے یہ تو نہیں تھا کہ اس ایک رات کی عبادت کر کے ختم ہونا، یہ ایوری ڈے 5 وقت کی نماز تھی، 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا، یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو تھی وہ ہم آتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ جو اس مہینے عبادت کے نام پہ لوگ کرتے ہیں اور اس کو ریلیجیسلی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ علیہ کے کنڈے۔ اب دیکھیے اس کا نام سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھیے اسلام میں کیا ہے کہ اگر ہم عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور پھر رمضان ہے، یہ سارے نام جو بھی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نام جو ہے ہم اسی لینگویج میں عربی زبان میں ہے۔ اب یہ کنڈے جو ہے یہ تو عربی زبان کا بھی لفظ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے نکلا، اس کی تھوڑی سی اب انشاءاللہ ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے امام، اگر فار ایگزامپل اگر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام جو جعفر صادق کی اگر نہ تو یہ تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی یہ تاریخ وفات ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اگر دیکھیں کسی کے اصال ثواب کے لیے کوئی چیز کرنے میں کوئی، آپ کسی وقت کر لے، کسی دن کرتے ہیں، اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اصال ثواب ہم کر سکتے، لیکن اس کو ایک خاص دن کے لیے کہ اس دن اس کے لیے اصال ثواب کرنا ہے، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ رائٹ؟ سوال تو اب یہی ہے نا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم دیا؟ نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے، انڈیا میں یہ کنڈے کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان میں کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہاں پہ کیا انڈیا میں پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو میری جن سے بات ہوئی تھی، میں ان سے کیونکہ یہ ٹاپک تھا میں ڈسکشن کر رہی تھی، تو میں نے ان لوگوں سے جب پوچھا تو جو مجھے انفارمیشن ملی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک کیا ہوتا ہے کہ کمرہ ہوتے بند جیسے ہوتا ہے، پردے بھی گرے ہوتے ہیں، مطلب کسی کو بڑی پرائیویٹلی ایک بندہ اندر جاتا ہے، وہ میٹھا جو بھی ہوتا ہے وہ کھیر کھاتا ہے، وہیں پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہاتھ صاف کرتا ہے، وہ پانی بھی پھینک دیا جاتا ہے، ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ بندہ جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے۔ یہ چھپ کے جو کرنے کا تھا، یہ کیا تھا ایکچولی، کیا تھا کہ یہ جو دن ہے نا 22 رجب کا، یہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ ہوا کیا تھا کہ اس زمانے میں خوارج جو تھے نا، کیونکہ وہ ان کی امیر معاویہ سے ڈیفینیٹلی وہ ان کی دشمنی تھی، تو ان کو کیا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے خوشیاں منائی، اور کیونکہ وہ تو خلیفہ تھے، کھلے عام تو کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے چھپ کے گھر میں میٹھا بنایا، اور اپنے جن کو فرینڈز کو جو بھی آپس کے طرح کے لوگ تھے ان کو بلا کے چھپ چھپ کے انہوں نے یہ خوشیاں منائی۔ تو اس طرح اس چیز کو لیتے 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 یہاں تک بات آئی۔
اچھا اب آئیے پاکستان کی طرف. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کھیر ہوتی ہے، پھر کئی دفعہ اس میں چھلا ایک نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چھلا جس کا نکلتا ہے وہ پھر وہ اس کو منت مانگتے ہیں کہ جی ہماری منت اگر پوری ہوگی تو پھر نیکسٹ ایئر پھر ہم کریں گے، اور اسی طرح سے کنڈے کرتے جاتے ہیں. جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر جس کی منت پوری ہوتی ہے وہ پھر ہر سال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ کنڈوں کی رسم شروع کہاں سے ہوتی. پچھلی صدی میں 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے یہ رسم شروع ہوئی ہے. اس کا کوئی پیچھے روٹ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، یہاں سے شروع ہوئی ہے اور آج دیکھیں ہم کدھر پہنچے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، کئی دفعہ ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، کئی دعائیں ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر کنڈے کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی نے چھلا نکالا اور اپنی ایک منت مانگی، ان میں سے جس کی پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کنڈے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی اصل نہیں ہے. نبی کوئی دیکھے دین میں ایسا کام آپ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. بس میں اس لیے آپ کو یہ جو ساری بات بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے